فرمائے حضور یہ بتائیے کوئی ایسا عمل جس کو آپ تمام اعمال پر فوقیت دیتے ہو، چاہے وہ ذکر ہو، وظیفہ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ایسا عمل؟ آصف بھائی اگر میری ذات سے متعلق آپ پوچھیں آپ کہ سے ذات کے متعلق میں جو عمل پڑھتا ہوں ان میں وہ بزرگ والا وہی عمل ہے جی جس کو میں فوقیت دیتا ہوں. ٹھیک. اور میاں صاحب سے میں نے ایک دفعہ اس کے فضائل پوچھے عمل کے کہ اس عمل کی کیا فضیلت ہے. میاں صاحب نے کہا کہ اس عمل کا یہ کمال ہے کہ جب میں یہ عمل پڑھتا تھا نا تو جب میں اس عمل کا باقاعدہ میں نے اس کو مکمل کیا اور اس کو میں تقریباً 9-10 سال میں پڑھا تو میرے چہرے پہ بلیڈ کام نہیں کرتا تھا اللہ. جب میں خط سیٹ کروانے جاتا تھا. اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھنے والا ہوگا نا اس کو دشمن اپنے وار سے نہیں مار سکتا. سبحان، یعنی وہ سیف ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. بولنے نہ ظاہری وار سے مار سکتا ہے اور نہ جادوئی وار سے مار سکتا ہے. بولنے اگر کوئی گولی چلائے گا گولی نہیں چلے گی اس پہ، تلوار چلائے گا تلوار کا اثر نہیں ہوگا اس پہ، آگ میں ڈالے گا آگ کا اثر نہیں ہوگا اس پہ. بولنے یہ ان بزرگ کی زندہ کرامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ اپنی ذات میں اس عمل کو فوقیت دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کی مدامت میں بھی رہتا ہے، پڑھائی میں بھی رہتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. حضور مرکزی خانقاہ کا چینل ہے میاں حضور کا روحانی جواہر چینل ہے. آپ مرکزی خانقاہ کے انتظامی امور دیکھتے ہیں، ہم بھی آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں. الگ سے آپ نے چینل بنایا، اپنا کام الگ شروع کر دیا، کیوں؟ آصف بھائی اصل میں بات یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے نا کام، آصف بھائی کے سوال نہیں ہے، لوگ سوال کرتے ہیں. بالکل لوگوں کے سوال کا یہ جواب ہے کہ جب انسان کام کرتا ہے نا خاص طور پہ ہم تو اس بات کا جو ہے نا ہمیں خود میاں حضور نے فرمایا کہ بیٹا اپنا چینل بناؤ، اپنی شخصیت بناؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میاں صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تم کتنی ہی محنت کر لو لیکن تمہارے اوپر ایک ٹیگ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو. بالکل بالکل تم میرے بیٹے ہو. اب تم روحانی جواہر پہ آگے کتنے ہی کمال بتا دو، کتنے ہی اعمال بتا دو، کتنے ہی وظائف بتا دو، کچھ بھی کر لو، تمہیں شہرت بھی مل جائے گی. ظاہر سی بات ہے جن کے ہم بیٹے ہیں وہ جن پہ نظر ڈال دیتے ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ عزت دے دیتا ہے. جی ہمیں دیکھنا ہماری کیا حیثیت، تو سب کچھ ان کی برکت. بالکل. میاں صاحب نے کہا کہ بیٹا جو تمہاری محنت کے بعد کسی دوسرے کو نا تم پہ یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے کہ یہ تو اپنے باپ کے چینل پہ بیٹھ کے مشہور ہوا. سن لو جی بولنے والوں، بیچ میں راز یہ ہے. تو میاں صاحب نے کہا بیٹا اپنا چینل بناؤ. اچھا میں رمضان ٹرانسمیشن جو کام میاں صاحب کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کام میں سوچتا ہوں میں نہیں کروں. جی بالکل ایسے ہی. اس سال مجھے بالخصوص میاں صاحب نے کہا کہ اس دفعہ اپنی رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہے اور 27 دن کی کرنی ہے. صحیح. میں نے بولا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. پورا کا پورا مجھے جو پیٹرن بنا کے دیا وہ میاں نے دیا کہ بزرگوں پہ بات کرنی ہے، ایک عمل بتانا ہے، ایک علاج بتانا ہے، ایک خواب کی تعبیر دینی ہے، طبی ٹوٹکا بتانا ہے اور استخارے کرنے ہیں اور آخر میں بس دعا کر لینی ہے. الحمدللہ ابھی تک کہ آپ نے ساری ٹرانسمیشن لوگوں نے دیکھی ہے کہ میں نے اسی پیٹرن پہ چلا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ایسے ہی نیگیٹو شیطان ڈالتا رہتا نا، ادھر سے ادھر سے، یوٹیوب پہ دیکھتے ہو، واٹس ایپ پہ دیکھتے ہو، ادھر ادھر دیکھتے ہو، ایسی بات نہیں ہے. میاں حضور کے جو مرید ہیں، جو اچھے مرید ہیں، خلفاء ہیں، ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے جو میاں حضور کی رضا ہو وہ کیا جائے. ہم بھی الحمدللہ میاں سے پوچھتے ہیں، جو کام میاں حامی بھرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، روحانی سرپرستی فرماتے، پھر وہ کام کیا جاتا ہے. کیونکہ ایک مرید کی کامیابی تو حضور اسی میں نا کہ مرشد راضی ہو جائے. کیا خیال ہے آصف بھائی؟ میں نے بہت ساری جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ جہاں میں نے پاپا کی، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا سوال نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں آ گیا تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال بنتا ہے کہ میں نے جو ہے میرا اتنی جو ہے نا مانوسیت میاں حضور سے کیسے ہو گئی. باپ اپنی جگہ ہے لیکن ایک یقین کیسے میرا کامل آیا. میں ایک دفعہ جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ، ہم سی وی او جا رہے تھے، پاپا کا میرے پاس فون آیا، بولنے کہاں ہو. اچھا وہ ٹائم تھا میری پڑھائی کا، وہ شروع کا ٹائم تھا. تو میں نے بولا کہ ابو میں دوست کے ساتھ جوہر میں ہوں. میں نے جھوٹ بولا کہ میں جوہر میں ہوں. لڑک بنتا بچپنا تھا وہ. بالکل میں جوہر میں ہوں. نہیں پتا تھا ہمیں میاں کے کیا کرامت ہے، کیا برکت ہے، مقام ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تو باپ بس. تو میاں صاحب نے بولا کہ اچھا جوہر میں دوست کے ساتھ ہو. میں نے کہا جی. بولے ایک کام کرو، اگر عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی طرف سے گزر ہو نا تو وہاں سلام پیش کر دو. بس میاں صاحب نے یہ بولا اور میں سمجھ گیا. میں نے بولا میں سی وی او جا رہا ہوں گھومنے، میں جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں. تو بس وہاں سے جو ہے نا میرا یقین میاں صاحب پہ پھر کامل ہو گیا کہ نہیں، ان سے جھوٹ نہیں بولنا اور کوئی بات جو ہے نا ان کے خلاف یا ان کے ساتھ جو ہے نا نہیں کرنا. یہ
بہت بڑھیا سر. وہ بات وہ جملہ لوگوں کا غلط ثابت ہو گیا, گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے, ہولا نہیں ہوتا ہے, وہ پیر ہی ہولا ہوتا ہے, اور ہم نے ہولا اس کو لیا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا پیر کامل ہے. کامل ہے.